قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علامہ اقبال بھی برصغیر کے مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے۔ انہیں بھی مسلمانوں کے مستقبل کی بڑی فکر تھی۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق اور ان کی بہتری کی فکر کرتے رہتے۔ ایک بلند پایہ قومی شاعر کے علاوہ ایک بہترین سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال نے برصغیر و پاک و ہند کی سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور سماجی حالات کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے غلبہ سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار الہ آباد میں کیا۔ 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں علامہ اقبال کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اپنے خطبہ میں علامہ اقبال نے یوں فرمایا: میری خواہش ہے کہ شمالی مغربی سرحدی صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ مملکت بنا دیا جائے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی متحدہ مملکت، کم از کم شمال مغربی ہند میں مجھے مسلمانوں کی قسمت کا آخری فیصلہ نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں مملکت پاکستان کا تصور پیش ہوا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مذہب اسلام پر سختی سے عمل کریں تاکہ انہیں نجات حاصل ہو سکے۔ الہ آباد کے مقام پر اس تاریخی خطاب کے بعد علامہ اقبال صرف 8 سال تک زندہ رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنی شاعری، تقاریر اور ذاتی خط و کتابت کے ذریعے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے زبردست جدوجہد کی اور ان کو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ابھارا۔ برطانوی حکومت نے 1935 میں ہندوستان کے لیے ایک نیا دستوری قانون نافذ کیا تھا جسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں برصغیر کے ہندو اکثریت والے صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بنی تھیں، جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیے۔ تجارتی، ثقافتی، مذہبی اور تعلیمی میدانوں اور سرکاری ملازموں میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی گئیں۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے جائز حقوق کو ہر جگہ کلم پامال کیا۔ اپنے قومی گیت وندے ماترم کو مسلمانوں کی تعلیم درسگاہوں میں بھی نافذ کیا۔ ہندوؤں کی ان زیادتیوں اور ناانصافیوں کی وجہ سے مسلمان بہت بددل ہو گئے۔ انہیں شدت سے احساس ہونے لگا کہ ہندوؤں کو ہر لحاظ سے بالکل ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسلمان رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو متحد کر کے ان کی ایک فعال جماعت بنائی جائے تاکہ ان کے مذہبی اور دیگر حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد شروع کر دی اور مسلم لیگ کی اثر نو تنظیم اس طرح کی کہ یہ جماعت برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔ چند ہی سالوں میں یہ مسلم لیگ ایک مؤثر اور نہایت مضبوط جماعت بن گئی۔ ہندوؤں کی کانگریس پارٹی نے مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے اور چالیں استعمال کیے۔ انہوں نے بعض مسلمان رہنماؤں کو مسلم لیگ سے قطع تعلق کرنے کے لیے بڑی لالچ دیے، لیکن مسلمانوں کی یہ جماعت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی اور آخرکار مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کر ہی لیا۔ 1947 میں نئی قانون کے تحت انتخابات ہوئے۔ کانگریس کو 7 صوبوں میں کامیابی حاصل ہوئی جہاں کانگریس وزارتیں بنیں۔ انہوں نے ان وزارتوں میں مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہ لیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ جو مسلمان وزیر بننا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی پارٹی سے مستعفی ہو کر کانگریس میں شریک ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس کے علاوہ تمام پارٹیوں کا وجود مٹا دیا جائے۔ اقتدار ہاتھ میں آتے ہی کانگریس وزارتوں نے ہندوؤں کی سرکاری زبان کے طور پر رائج کر دیا۔ اردو زبان کے خلاف ایک زبردست مہم شروع کر دی۔ اگرچہ اردو ہندی اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی، مگر گاندھی کو اس سے چڑ تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے۔ مسلمان اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وندے ماترم کو قومی گیت قرار دیا گیا۔ اس گیت کے ایک ایک لفظ سے مسلم دشمنی ٹپکتی تھی۔ اسکولوں میں بچوں کو مسٹر گاندھی کی تصویر کو ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ بعض اسکولوں میں مورتی پوجا بھی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے باعزت زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کو ظالم، غاصب اور غلیظ قرار دیا جاتا۔
مساجد کے سامنے نماز کے اوقات میں بینڈ باجے سمیت جلوس نکالے جاتے۔ اس کے علاوہ مساجد میں مسلمانوں پر منظم عملے، اذان پر پابندی، گائے کی قربانی کی ممانعت اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے قصور پر خوفناک سزائیں کانگریسی حکومتوں کے روزمرہ کے کارنامے تھے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ انگریزوں کو اس وقت برصغیر کے لوگوں کی امداد کی بڑی ضرورت تھی۔ کانگریس نے اس موقع کو غنیمت جان کر انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرکے حکومت کے حوالے کر دے۔ جب حکومت نے یہ مطالبہ رد کر دیا تو کانگریس وزارتوں نے استعفیٰ دے دیا۔ مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لیا اور 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ اس روز جمعہ تھا اور مسلمانوں نے ملک کو طول عرض میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک ایسی حکومت سے نجات دلائی جس کے دور حکومت میں ان کے لیے بے عزت زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منٹو پارک، لاہور، یعنی جس کا نام بعد میں چینج کرکے علامہ اقبال پارک رکھا گیا، اس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اب صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے کہ برصغیر کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہاں ایک خود مختار حکومت قائم کی جائے۔ قائد اعظم کی تقریر کے اگلے روز یعنی 23 مارچ کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے وہ اہم قرارداد پیش کی کہ جو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے ان شمال مغرب اور شمال مشرقی علاقوں کو جہاں مسلمان اکثریت میں آباد تھے، ہندوستان سے علیحدہ کرکے ایک خود مختار مملکت قائم کی جائے۔ جو ہی یہ قرارداد پاس ہوئی، ہندو لیڈروں اور اخبارات نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی کا طعنہ دیتے، مسلم لیگ کے ذمہ داروں اور دولت مند لوگوں کی جماعت بتاتے اور کبھی قائد اعظم کے متعلق عتک آمیز جملے استعمال کرتے۔ خود گاندھی کا کہنا تھا کہ پاکستان بنانا تو ایسا ہے جیسے کسی گائے کے دو ٹکڑے کر دینا۔ 1940 میں دوسری عالمی جنگ نے بہت زور پکڑا۔ جاپانیوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں بہت سے ملک فتح کر لیے اور وہ میانمار اور برما کو فتح کرکے آسام تک پہنچ گئے۔ جب جنگ برصغیر کے دروازے پر پہنچی تو کانگریسی رہنماؤں نے انگریزوں پر زور دینا شروع کر دیا کہ برصغیر کی حکومت ہمارے حوالے کر دو، ہم خود دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ فروری 1947 میں برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو 1 سال کے اندر اندر آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی اعلان میں لارڈ ڈیول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتہ کرانے کی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کانگریس نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مطالبہ کرکے پاکستان کے اصولوں کو عملی طور پر مان لیا۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے ریڈیو پر وہ اہم اعلان کیا جو 3 جون کا منصوبہ کہلاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر ہوا جس کا صدر ایک انگریز قانون دان ریڈ کلف تھا۔ اس نے بڑی ناانصافی سے بعض ایسے علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ہندوستان میں شامل کر دیے۔ مثلاً گردوار سپورٹ کا ضلع جو مسلم اکثریت کا ضلع تھا ہندوستان کے ساتھ ملا دیا گیا، جس سے ان کی فوجوں کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ صوبہ سرحد اور مشرقی بنگال کے ضلع سلہیٹ میں عام رائے شماری کرائی گئی۔ وہاں کے عوام نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ کراچی پاکستان دارالحکومت قرار پایا۔ شہر کی چند پرانی عمارتوں میں سرکاری دفاتر قائم کیے گئے۔ کاغذ، قلم اور دوات جیسی معمولی لیکن ضروری چیزیں بھی پوری طرح دستیاب نہیں تھیں۔ پاکستان کو آنے والے سرکاری افسر اور ملازمین بھی بہت سے ابھی بھارت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں نے بھارت میں مسلمانی آبادی والے علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر
5 ملین مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ پاکستان سے غیر مسلموں کے چلے جانے سے صنعت و تجارت کا کام درم برم ہو گیا، ڈاکٹروں اور استادوں کی بھی کمی ہو گئی۔ ان تمام مشکلات پر قابو پانے کے لیے قوم نے جس جذبے اور جوش سے کام لیا وہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ ابھی پاکستان کو قائم ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ وہ صرف پاکستان کے سربراہ ہی نہیں تھے بلکہ صحیح معنوں میں بابائے قوم بھی تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں کئی سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے اسے ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ ان دشمنوں اور سازشوں کے نتیجے میں 1971 میں مشرقی پاکستان امن سے علیحدہ ہوا، جس سے پاکستان کی سیاسی طاقت کو شدید جھٹکا لگا، لیکن پاکستانیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عوام کی کوششوں سے اب پاکستان اس قدر مضبوط بن چکا ہے کہ اسلامی ممالک اسے اسلام کا مضبوط قلعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا شمار دنیا کے صف اول کی اقوام میں ہونے لگے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں سے بچائے رکھے، آمین۔